وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے اختلاف کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس اختلاف کے جو نقصانات ہیں اللہ تبارک تعالی نے وہ بھی بیان فرمائے۔ آج معاشرے میں اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے، ان کے اندر جو اختلاف ہے اس کے نقصانات وہی ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں کو بتلائے۔ ایک مرتبہ یہود و نصارہ میں یہ بحث چلی کہ کون حق پر ہے، تو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، تو یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کا کوئی دین نہیں، کوئی دین ثابت نہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں۔ تو اس کے جواب میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تو عیسائیوں نے بھی یہ اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی نہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب نہیں، وہ بھی کوئی چیز پر نہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، ضد کی وجہ سے، کفر و عناد و دشمنی کی وجہ سے یہودیوں نے عیسائیوں کو جھٹلایا، عیسائیوں نے یہودیوں کو جھٹلایا۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب وہ یہودی بھی پڑھتے تھے، عیسائی بھی پڑھتے تھے۔ یہودیوں کی کتاب تورات، عیسائیوں کی کتاب انجیل۔ اب جب تورات وہ پڑھیں، تورات میں انجیل کا ثبوت، انجیل کی صداقت، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول اللہ ہونا یہ بھی ثابت۔ اب انجیل پڑھنے والے، ان کے انجیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل، تورات کے حق ہونے کے دلائل، اب وہ دونوں کتابیں بھی پڑھتے ہیں، دونوں اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پر، انہوں نے اپنی کتاب پر عمل اختیار نہیں کیا۔ وہم یتلون الکتاب، دونوں کتابیں پڑھنے والے۔ اب جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہی بات آج مسلمانوں میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تو اس کے بدلے میں جو کفار مکہ تھے، جو بت پرست تھے، جن کا دین کسی کتاب سے ثابت نہیں، جو سراسر شرک ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہی کے مطابق جس طرح یہود و نصارہ نے کہا تھا۔ تو کفار مکہ نے، بت پرستوں نے بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کا دین کوئی دین کتاب اللہ سے ثابت نہیں، عیسائیوں کا دین بھی ثابت نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم بت پرست سچے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ قرآن، وہ کتاب کی تلاوت کرنے والے تو ہیں، لیکن اپنے اختلاف کی وجہ سے ایک ایسے طبقے کو جو سراسر شرک و بت پرستی پر، بت پرستی میں مبتلا ہیں، جن کے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، تو انہوں نے اس اختلاف کی وجہ سے فائدہ اٹھایا۔ فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے کہہ دیا یہ دونوں جن کے پاس اللہ کے رسول بھی ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتابیں بھی ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور ہم بت پرست سچے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں یہود و نصارہ، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پر ہے، کون نہ حق ہے۔ اب جب اللہ کا کتاب کو، کلام اللہ، انہوں نے سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس خبر پہنچ گئی، دلائل سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ آخری نبی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔
تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اب سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اگر کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا، آج قولی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر قیامت کے دن فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، وہاں قیامت کے دن عملی فیصلہ ہوگا. انہیں وہاں جو عمل کرنے والا ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو اپنایا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس نے انکار کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج اسی اختلاف کے وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہے، اسی وجہ سے آج کفار فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی بات پر ایک بات بتاتا چلوں. ایک مرتبہ اسمبلی میں مرزائی بھی کھڑا ہے، مسلمان بھی کھڑے ہیں. اب وہاں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا ہے. شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسائی نے سوال کر دیا حکومت کے لوگوں سے، ایوان کے لوگوں سے، کہ یہ بریلوی دیوبندی آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو یہ جب اپنے آپ میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو یہ جس طرح ایک دوسرے کو کافر کہنے کی وجہ سے کافر نہیں بنتے، یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں، اس طرح یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم انہیں کافر کہتے ہیں، تو ہم بھی مسلمانوں کا فرقہ ہیں، مسلمانوں سے الگ کوئی جماعت نہیں. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اس کا جواب میرے قائد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ جواب دیں گے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اچانک سوال اور ذہن میں کوئی جواب نہیں، تو میں کھڑا ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی. میں نے کہا کہ ایوان کے معزز لوگوں، ایک بات کا ہمارے اندر اتفاق ہے، چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، ہماری بنیاد ایک ہے، ہمارا مبنا ایک ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بریلوی شرک کرنے کی وجہ سے کافر ہیں، اور شرک کرنے والا کافر. بریلوی جواب میں کہتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں کہ شرک کرنے والا کافر، لیکن ہم شرک نہیں کرتے. اور بریلوی دیوبندی پر الزام لگاتا ہے کہ دیوبندی نبی کا گستاخ ہے، اور نبی کا گستاخ وہ کافر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے گستاخ نہیں، واقعی نبی کا گستاخ ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، دیوبندی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کا گستاخ کافر. بریلوی بھی کہتے ہیں نبی کا گستاخ کافر. دیوبندی کہتے ہیں ہم نبی کے گستاخ نہیں. ہاں، دیوبندی کہتے ہیں کہ شرک کرنے والا کافر. بریلوی بھی کہتے ہیں شرک کرنے والا کافر. بریلوی کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہماری بنیاد ایک ہے، ہمارا مبنا ایک ہے. تو لیکن قادیانی ہمارے بنیاد میں داخل نہیں. ہماری بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اگر یہ مرزائی یہی دعویٰ کریں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو اللہ کا آخری رسول اسے نہ مانے وہ کافر ہے، پھر تو یہ ہمارے جیسا فرقہ ہوا. اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم ختم نبوت کے انکاری نہیں، تو پھر یہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں کا فرقہ ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر نہیں، تو پھر یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہو سکتا. دیکھو، یا مسلمانوں کے آپس کی اختلاف کی وجہ سے کافر قادیانی فائدہ اٹھا رہا ہے. دیوبندی اور بریلوی کے اختلاف کی وجہ سے یہ کافر فائدہ اٹھا رہا ہے. خدا کے لیے اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرو. آپ کا اتحاد ہے قرآن و سنت پر، فقہ پر. جس طرح وہاں یہود و نصارہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود،
اللہ کے رسول بھی موجود۔ اب اللہ کے رسول جب ان میں اللہ نے بھیجے، اللہ نے کتاب بھیجی، پھر ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے کہ یہ حق پرست نہیں، ان کا دین کہیں سے ثابت نہیں، تو تیسری جگہ پر کفار مکہ نے، بت پرستوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج مسلمانوں کے اپنے اختلاف کی وجہ سے کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہیں قادیانی فائدہ اٹھا رہا ہے، کہیں عیسائی فائدہ اٹھا رہا ہے، کہیں یہودی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، آج وہی زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ کوئی اسلام کا دین نہیں باقی بچے گا، صرف نام کے لیے اسلام رہ جائے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن پر عمل نہیں باقی رہے گا، صرف اس کی رسم الخط، اس کے الفاظ باقی رہیں گے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لوگوں سن لو، مساجد تو ان کی آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج دیکھیں مسجدیں تو آباد ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان ہدایت سے خالی ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، افسوس کے ساتھ آج علماء اسی بات میں مبتلا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اس وقت آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بدترین لوگ علماء ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ انہی سے فتنہ نکلے گا پھر انہی میں واپس لوٹ جائے گا۔ آج علماء اسٹیجوں پر بغیر تحقیق کے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج فرمان ثابت ہو رہا ہے، لوگوں پر زمانہ آ گیا کہ اسلام صرف نام کے لیے مسلمان رہ گئے، کوئی مسلمانی ان کے پاس نہیں۔ آج قرآن پر عمل نہیں رہا، صرف قرآن کے الفاظ رہ گئے۔ آج مساجدوں میں ہدایت ختم ہو گئی، علماء نے فتنہ شروع کر دیا، فساد شروع کر دیا۔ خدارہ کہتا ہوں کہ ان فتنوں سے بچو، اختلاف سے بچو، لوگوں کو دین کی طرف لے آؤ، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آؤ، یہ نہ ہو کہ کفر کی طرف لے کر جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں جو ویسے ہی عمل میں کفر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پورا فرقہ، پوری جماعت، پورے ایک قافلے کو کافر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اسلام کے حکم کے منافی ہے۔ تو علماء محبتوں کو پھیلائیں، علماء لوگوں کو کفر کے بجائے اسلام کی طرف لے کر آئیں، اور بدترین کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انبیاء کے سچے وارث بنیں۔ تو ان کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بھی بتائی ہیں، ویسے وعیدیں بھی ہیں۔ تو علماء پر اس کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کو مٹایا جائے، مسلمانوں کے اختلاف کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو متحد کیا جائے، یکجا کیا جائے، انا پرستی میں، کہیں لا علمی میں مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھارا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کسی دینی مسائل کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، مسائل کا تو علم نہیں، لیکن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔